آج ہم جن ذرائع اور دستاویزی مواد پر بات کر رہے ہیں وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں شامل ایک مختصر لیکن ایک تاریخ ساز کتابچے پر مبنی ہے۔ اس کتابچے کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، جو 5 نومبر 1901 کو شائع ہوا۔ جی ہاں، اور یہ کتابچہ بھی بالکل اسی وضاحتی مراسلے کی طرح ہے جس کی ہم نے ابھی مثال دی۔ دراصل ایک پیروکار اور ایک مخالف کے درمیان ایک بظاہر عام سی گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ گفتگو مصنف یعنی مرزا غلام احمد کو ایک ایسی تحریر قلم بند کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو ان کی جماعت کی اصطلاحات کی مکمل تشریح بن جاتی ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس واقعے کے محرکات کی گہرائی میں جائیں تو کیا ہوا تھا اصل میں؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک مخالف نے مصنف کے ایک پیروکار پر، جنہیں کتابچے میں احتراماً ایک صاحب کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، ایک سخت اعتراض اٹھایا۔ اعتراض یہ تھا کہ مخالف نے پوچھا کہ تم نے ایک ایسے شخص کی بیعت کی ہے جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی ایک سیدھا اور چھپتا ہوا سوال۔ بالکل، اور اب یہاں اس پیروکار کا رد عمل انسانی نفسیات کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اس نے دباؤ میں آ کر فوری طور پر دفاعی انداز اپنایا اور اس دعوے کا مکمل انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پیشوا کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ اگر ہم اس پیروکار کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں لگتی؟ جب کوئی شخص کسی ایسی محفل میں ہو جہاں عقیدے پر ایسا اعتراض ہو جو معاشرے میں حساس سمجھا جاتا ہو، تو پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ صورتحال کو ٹھنڈا کیا جائے۔ جی، انسان فطرتاً تنازع سے بچنا چاہتا ہے۔ بالکل، وہ کسی نہ کسی طرح اپنے رہنما کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیروکار محض ایک سفارتی جواب دے رہا تھا؟ وہ صرف وقتی طور پر بات کو ٹال رہا تھا؟ بظاہر یہ ایک دفاعی حکمت عملی لگتی ہے، لیکن مصنف نے اس واقعے کو اس زاویے سے بالکل نہیں دیکھا۔ مصنف کے نزدیک عقائد کے معاملے میں الفاظ کا ہیر پھیر حقائق کو مسخ کرنے کے برابر ہے۔ کتابچے کے مطابق مصنف نے واضح کیا کہ اس پیروکار کا یہ جواب صریحاً حق کے خلاف تھا۔ اچھا، تو مصنف نے اس دفاع کو غلط قرار دیا؟ جی بالکل، مصنف کی دلیل یہ تھی کہ ان پر جو وحی نازل ہوتی رہی ہے اس میں نبی، رسول اور مرسل کے الفاظ کوئی ایک یا دو بار نہیں بلکہ سینکڑوں بار استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ جب ایک لفظ اتنی کثرت سے الہامات کا حصہ بن چکا ہو تو کسی پیروکار کا اس سے سرے سے ہی انکار کر دینا یہ تو سچائی پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک بہت بنیادی سوال ابھر رہا ہے، اور مطالعہ کرتے ہوئے یہ الجھن مسلسل میرے ساتھ رہی۔ مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحریروں میں یہ الفاظ سینکڑوں بار آئے ہیں، مطلب سینکڑوں بار۔ تو پھر ایک سچا پیروکار جو بیعت کر چکا ہے وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا وہ اپنے ہی رہنما کی کتابیں نہیں پڑھتا تھا؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی تو نہیں لگتی؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور دراصل اس پوری بحث کا مرکز بھی یہی ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ وہ پیروکار نہ تو جاہل تھا اور نہ ہی وہ جان بوجھ کر حقائق چھپا رہا تھا۔ اس غلط فہمی کی جڑیں اس نظریاتی ارتقاء میں تھیں جو خود مصنف کی تحریروں میں 1901 سے پہلے اور بعد کے ادوار کے درمیان موجود تھا۔ اچھا، یعنی نظریات و ایک ارتقاء ہوا تھا۔ ہاں، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہم قانون کی دنیا میں کسی سپریم کورٹ کے جج کے فیصلوں کی تاریخ پڑھ رہے ہوں۔ وہ کیسے؟ فرض کریں ایک جج ہے، اس نے آئین کی ایک خاص شق کی تشریح برسوں تک ایک خاص انداز میں کی ہے۔ تمام وکیل، تمام نچلی عدالتیں اسی تشریح کو حتمی مان رہی ہیں، اور پھر اچانک وہ جج ایک نیا فیصلہ سناتا ہے اور اپنے ہی پرانے اصول کو پلٹ دیتا ہے۔ کیا یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا؟ یہ قانونی تشریح کی مثال اس واقعہ پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ ذرائع کے مطابق کتابچے میں مصنف نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 1901 سے پہلے کے دور میں جس میں براہین احمدیہ جیسی اہم کتابیں لکھی گئیں، ان کا اپنا موقف مختلف تھا۔ مختلف کیسے تھا؟ اس ابتدائی دور میں بھی ان پر الہامات نازل ہو رہے تھے جن میں انہیں نبی یا رسول کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا تھا، لیکن مصنف نے خود ان الفاظ کی تعویل کی تھی۔ انہوں نے ان اصطلاحات کو محض ایک جزئی فضیلت کے درجے تک محدود رکھا تھا۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ذرا عام فہم انداز میں سمجھیں۔
یہ جزی فضیلت اور محدث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جب تک پرانا موقف سمجھ نہیں آئے گا، نئی تشریح کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، محدث ایک ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو نبی نہیں ہوتا، کوئی نیا قانون نہیں لاتا، لیکن اسے خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ ایک طرح سے نبوت کے دروازے بند ہونے کے بعد روحانیت کا ایک ایسا درجہ جہاں قربت تو ہے مگر نبوت کا منصب۔ کیا ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، یہ تعریف الہیاتی اعتبار سے بالکل درست ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ ابتدا میں ان کا اپنا عقیدہ بھی امت کے عام عقیدے کے مطابق تھا کہ وہ روایتی معنوں میں نبی نہیں ہو سکتے، اسی لیے انہوں نے اپنے الہامات میں آنے والے لفظ نبی کی تشریح محدث کے طور پہ کی۔ صحیح۔ ان کا خیال تھا کہ یہ محض ایک جزی فضیلت ہے جس کا نبوت کے اعلیٰ مقام سے کوئی موازنہ نہیں، اور چونکہ مصنف خود یہ تشریح کر رہے تھے اس لیے ان کی جماعت اور ظاہر ہے وہ پیروکار بھی اسی پرانی تشریح کو سچ مان کر دفاع کر رہے تھے۔ ارے واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیروکار اپنی جگہ پر بالکل سچا تھا۔ وہ تو دراصل 1901 سے پہلے کے اپنے رہنما کے موقف کا ہی دفاع کر رہا تھا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اندرون خانہ کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو پھر 1901 میں ایسا کیا ہوا جس نے اس پوری پرانی عمارت کو گرا دیا؟ دیکھیے، 1901 کا سال اس تحریک کی تاریخ میں ایک قطعی حد بندی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مصنف کے اپنے الفاظ میں اس عرصے میں ان پر مسلسل اور بارش کی طرح وحی کا نزول ہوا۔ اس تواتر نے مصنف پر یہ حقیقت کھول دی کہ ان کی پرانی تعویل، جس میں وہ خود کو محض محدث کہتے تھے، اب درست نہیں رہی۔ اچھا، تو وہ پرانا خول اب تنگ پڑ چکا تھا۔ بالکل، وہ پرانی تشریح اب ان کے نئے دعوے کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ذرائع میں ایک بہت بھاری لفظ استعمال ہوا ہے، منسوخ۔ مطلب مصنف یہ نہیں کہتے کہ میں نے اپنی رائے بدل لی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میری پرانی تعویل اب منسوخ ہو گئی ہے۔ جی، اور یہ لفظ منسوخ بتاتا ہے کہ پرانا پیراڈائم اب باقاعدہ طور پر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہی سے اس پورے جائزے کا سب سے حساس مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پرانی تعویل منسوخ ہو گئی، آپ نے کہہ دیا کہ میں صرف محدث نہیں ہوں اور اب نبی کا لفظ استعمال ہوگا۔ لیکن جیسے ہی کوئی یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو سننے والوں کے ذہن میں فوراً یہ تصور ابھرتا ہے کہ اب کوئی نیا مذہب آنے والا ہے، کوئی نئی شریعت یا نیا قانون آنے والا ہے۔ اور اسی لیے یہ کتابچہ صرف ایک پیروکار کی غلطی سدھارنے کے لیے نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی الہیاتی بحث کو سلجھانے کی کوشش تھی۔ مصنف جانتے تھے کہ نبی کے لفظ کا استعمال کس قدر طوفان کھڑا کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اسی لیے انہوں نے کتابچے میں اس بات کی حد بندی انتہائی سختی سے کی کہ ان کے نبی کہلانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو صاحب شریعت انبیاء سے بالکل الگ کر لیا۔ میں نے جب ذرائع میں باطنی فیوز کی اصطلاح پڑھی تو شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی صوفیانہ یا پراسرار قسم کی طاقت کا ذکر ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ دراصل ایک بہت ہی منظم دلیل کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ کوئی پراسرار بات نہیں تھی۔ یعنی مصنف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا یہ مقام کوئی آزادانہ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ مکمل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کا نتیجہ ہے۔ کیا میں اس میکینزم کو درست سمجھ رہا ہوں؟ آپ نے اس دلیل کی اصل روح کو بالکل درست پکڑا ہے۔ مصنف کی پوری عمارت اس بات پر کھڑی ہے کہ ان کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے آقا کی کامل اطاعت کی، اس کے نتیجے میں ان پر غیب کے دروازے کھولے گئے اور انہیں مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ یعنی خدا سے ہم کلامی کا شرف ملا۔ صحیح، یعنی بنیاد وہی پرانی پیروی ہی ہے۔ جی، اور اب چونکہ خدا کثرت سے ان سے کلام کرتا ہے تو لغوی اعتبار سے خدا نے ان کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس ساری بحث کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے جو سب سے اہم اصطلاح متعارف کروائی وہ بروز کی تھی۔ بروز، یہ لفظ اس پورے معمے کی چابی لگتا ہے۔ میں اسے اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بروز کا لغوی مطلب تو ظہور ہونا یا عکس ہونا ہے۔ بالکل۔ فرض کریں میں ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہوں، آئینے میں جو میرا عکس بن رہا ہے وہ بظاہر میرے جیسا ہی ہے، لیکن اس عکس کی اپنی کوئی آزادانہ حیثیت تو نہیں ہے نا۔ اگر میں ہٹ جاؤں تو عکس بھی غائب، وہ عکس خود سے کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتا۔ جی بالکل صحیح مثال ہے۔ تو کیا مصنف کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ دراصل کامل عکس ہے، اور چونکہ عکس اصل کی ہی عکاسی کرتا ہے اس لیے وہ کوئی نیا قانون نہیں لا سکتے؟
یہ آئینے کی مثال بروز کے فلسفے کی سب سے بہترین تشریح ہے۔ مصنف نے اس کتابچے میں یہی ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بروزی نبی ہیں۔ ان کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت وہی پرانی ہے، قانون وہی پرانا ہے، لیکن اس شریعت کی اطاعت کے نتیجے میں جو روحانی فیض ملا، اس عکس کے کمال کی وجہ سے ان کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی روایتی تصور سے بالکل مختلف چیز ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی نبوت کی تشریح ہے جو شریعت لانے والے انبیاء کے روایتی تصور سے بالکل الگ ہے۔ اس میں آزادانہ حیثیت کی نفی کی گئی ہے اور سارا زور اطاعت پر رکھا گیا ہے۔ اگر ہم اس ساری بحث کو جوڑیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مختصر سا کتابچہ کتنا اہم ہے۔ اس نے ایک ہی وقت میں دو متضاد کام کیے، ایک طرف الہامات کے الفاظ کا دفاع کیا اور دوسری طرف انہیں روایتی معنوں سے کاٹ کر بروز کے سانچے میں ڈھال دیا۔ بالکل، اور اگر یہ کتابچہ نہ لکھا جاتا تو شاید مستقبل میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتیں۔ اس نے ایک متفقہ لغت یا ووکیبلری فراہم کر دی۔ اور نظریاتی تحریکوں کے لیے اس متفقہ لغت سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس نے پرانی تعویلات اور نئی تشریحات کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ یہ صرف ایک غلطی کا ازالہ نہیں تھا، یہ دراصل ایک مکمل عقیدے کی تشکیل نو تھی۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے اس میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے صرف موجودہ شکل کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جب تک آپ اس سفر کا مطالعہ نہیں کرتے جو ایک خاص لفظ کی تشریح بدلنے میں طے کیا گیا، آپ اس تحریک کی اصل نفسیات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ الفاظ کے ظاہری خول سے دھوکہ کھانا بہت آسان ہے۔ یہ بات انسان کو بڑی گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر اگر ہم سوچیں تو انسانی تاریخ میں ہمیں مختلف گروہوں اور نظریات کے درمیان بڑے بڑے خونی اختلافات نظر آتے ہیں۔ جی، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے تنازعات سے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سے تنازعات کی جڑ میں محض ایک یا دو اصطلاحات کی مختلف تعریفیں موجود ہوں؟ اگر ہم الفاظ کی سطحی بحث سے باہر نکلیں، ان کے سیاق و سباق اور ان کے تاریخی ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہم ماضی اور حال کے اختلافات کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھ پائیں۔ یہ ایک بہت اہم اور غور طلب پہلو ہے۔ شاید انسانی فکر کا ارتقاء اتنا سیدھا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ الفاظ اور ان کے بدلتے معنوں کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کا نام ہے، اور یہیں سے تاریخ کو دیکھنے کا ایک نیا دریچہ کھلتا ہے۔